بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت، آپ کے سوالوں کے جواب کتاب و سنت کی روشنی میں حاضر کیے جائیں گے۔ تو آئیے آج کا پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے، پوچھ رہے ہیں کہ قبروں کی زیارت کے لیے صحیح شرعی طریقہ کیا ہے، اور یہ کہ کیا دعا کرنے والا جب میت کے لیے دعا کرے گا تو قبر اپنے سامنے رکھے گا یا کیا کرے گا، کسی اور طرف رخ کر لے گا؟ جواب میں ہم کہنا چاہتے ہیں کہ جی ہاں، قبر کو دعا کرتے وقت اس قبر اس کے سامنے رہے گی جہاں وہ دعا کرے گا، اور اسی طرح سے قبر پر پہنچ کر کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی کہنا چاہیے، قبرستان سے گزرتے ہوئے بھی کہنا چاہیے، یا ایک ہی قبر پر پہنچے تو اس کو السلام علیکم یا فلان جو نام ہو لے کر بھی کہہ سکتا ہے، اور رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا فلان جو بھی نام ہو، اور اس کے بعد دعا کرے گا اللہ مغفر لہ ورحمہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دے، ان کے اوپر رحمت اتار دے اور ان کو جنت میں پہنچا دے، یہ سب دعا کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں جو دلیل ہم پیش کریں گے آپ کو کتاب و سنت کی روشنی میں، وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے آتے تو کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر سلام ہو اللہ کے رسول، اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں۔ اس کے بعد پھر پیچھے ہوتے تھوڑا سا، اور اس کے بعد پھر کہتے السلام علیکہ یا ابا بکر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کے اوپر اے ابو بکر سلام ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکتیں بھی آپ پر اترے، اور یہ بھی کہتے السلام علیکہ یا ابتا، اے میرے والد صاحب، ابا جان صاحب، باپ، آپ پر سلام ہو۔ اس کے بعد وہ سلام کرتے اور بھی اس کے بعد وہاں سے لوٹ جاتے تھے۔ حضرت عمر کی بھی قبر تھی وہاں پہ، جب حضرت عمر کی قبر آ گئی تو لوگ ایسا کرتے، جب حضرت عمر کی قبر نہیں تھی تو صرف حضرت ابو بکر تک سلام پڑھ کر کے لوگ لوٹ جاتے تھے، اس لیے کہ حضرت ابو بکر کے وفات کے بعد 10 سال تک حضرت عمر بن الخطاب نے حکومت کیا ہے، اور مسلمانوں کی امارت ان کے پاس تھی، وہ امیر المومنین تھے۔ تو ایسی صورت میں سامنے قبر ہوگی جس پہ آپ سلام کریں گے اور اسی طرح سے اس کے لیے دعا کریں گے، یہ نہیں ہے کہ سب قبر کو پیچھے کر لیں یا کہ قبلہ رخ کھڑے ہو جائیں، قبلہ آپ کا سامنے نہ ہو، بائیں طرف پڑتا ہو یا دائیں تو آپ ادھر کرنا ہی نہیں، بلکہ قبر کی طرف ہی آپ رہ کر کے اس کی طرف آپ کے سامنے ہوگی، آپ کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا فلان کہیں گے۔ اس سلسلے میں ایک اور دوسری بھی حدیث ہے، ایک حدیث وہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جب کسی سفر سے لوٹ کے آتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس آتے تو کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا ابتا، یہ سلامتی ہو آپ پر اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سلام نازل ہو آپ پر اے ہمارے باپ۔ ابو بکر کے بارے میں سلام کرتے تھے، اور اس کے بعد یہ لوٹ جاتے تھے۔ تو سلام کرنے میں آپ نے جو پوچھا کہ کیا قبر سامنے ہوگی، جی ہاں، قبر سامنے ہی رہے گی، اور آپ سلام کریں گے، اس کے بعد جو دعا کرنا میت کے لیے وہ دعا کریں گے۔ میں میت کے لیے پہ زور اس لیے دیتا ہوں کہ وہاں پہنچ کر کے آپ کو اپنے لیے میت سے کچھ دعا مانگنے یا اپنے لیے دعا مانگنے کی، اس میت کی قبر کے پاس ہم کچھ دعا کریں گے تو وہ دعا قبول ہو جائے گی، میت سے نہ مانگتے ہوں لیکن اپنے لیے دعا کرتے ہوں، وہاں پہنچ کر کے آپ سلام علام کر کے پھر اپنے لیے دعا مانگتے ہوں، اور یہ سوچتے ہوں کہ اس میت کی قبر کے پاس کرنے سے دعا قبول ہوگی یا ان کی شفاعت اس میں حاصل ہو جائے گی، یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ آپ وہاں پر پہنچ کر کے میت کے لیے دعا کیجئے اور اس کے لیے سلام دیجئے، اس کے لیے مغفرت اور جنت کا راستہ آسان ہونے کے لیے دعا کیجئے، یہ دعا مطلوب ہے، اور وہاں پر پھر زیادہ دیر ٹھہرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ساتھ میں کہ آپ جاتے ہیں، آپ سلام پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، سلام کر لیجئے، اور اس کے بعد دعا کرنے کے لیے جاتے ہیں، دعا کر دیجئے، لیکن اس کے بعد آپ وہیں بیٹھے رہیں اور وہاں اپنے لیے دعا مانگیں، یہ سب منع ہے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں جو کہ ایک اہم سوال ہے اور باریک ہے۔ سوال یہ پوچھتے ہیں ہمارے بھائی
کہ کمال توحید واجب کیا ہے، یعنی وہ توحید جو واجب ہے اس کا مکمل طریقہ کیا ہے، اور اسی طرح سے وہ توحید جو مستحب ہے وہ اس کا مکمل طریقہ کیا ہو، کامل کیا ہے وہ۔ اب آپ توحید یہ سمجھیے کہ وہ چیز جس میں اللہ کی وحدانیت بیان کی جاتی ہے اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور ایسے ہی اور اس میں واجب اور مستحب کیا ہوتا ہے۔ یہ واجب اور مستحب کی اصطلاح بھی کوئی بہت زیادہ ضروری نہیں ہے، لیکن یہ جاننا چاہیے کہ جس چیز کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، ایمانیات کی جو چیزیں ہیں، ایمانیات کی چیزوں سے وہ توحید کی تکمیل ہوتی ہے، اور عمل کی جو چیزیں ہیں، اور کچھ ایمانی بھی چیزیں عمل میں آتی ہیں، بات نہیں کہ آپ صرف عمل کو ایمان سے خارج کر رہے ہیں، اور جو چیزیں کچھ عمل کی ہیں جن کے نہ کرنے سے معصیت ہوتی ہے تو اس سے بھی توحید میں کمی آتی ہے۔ اس فرق کو سمجھنے کے بعد آپ یہ جواب جان لیجئے کہ جب توحید واجب جو ہے، جو ضروری توحید اللہ کی وحدانیت کا کلمہ جو پڑھتے ہیں، اس کا کمال یہ ہے، وہ مستحب جو ہے، جو توحید مستحب ہے اس کے منافی ہوتا ہے۔ کمال تو کمال ہی ہے، اور جو توحید واجب جو واجب ہے، مستحب مستحب ہے۔ اگر آپ ہر واجب کو مستحب ہی سمجھ کے کریں گے تو آپ کے کوئی پاس ایمان ہی نہیں رہ جائے گا۔ لہذا جو چیز واجب، مثال میں دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں، جیسے انسان کوئی معصیت کرتا ہے تو اس کی توحید میں کمی آتی ہے، اس لیے کہ ایمان کا ایک ہی شعبہ نہیں، بہت سارے شعبے اس کے ایمان میں ہیں، اور جتنے ہی آپ شعبوں پر عمل نہیں کریں گے تو اس میں کمی آئے گی۔ آئیے میں حدیث سے بھی اس کی توضیح کرتا ہوں۔ حدیث میں آیا ہوا ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں کا کوئی مومن نہیں ہو سکتا، اب یہ مومن نہیں ہو سکتا نہیں، کامل مومن نہیں ہو سکتا، کمال ایمان جو وہ نہیں ہو پا سکتا ہے جب تک کہ وہ پسند نہ کرے اپنے بھائی کے لیے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر کہا کہ مومن نہیں ہو سکتا۔ کیسا مومن؟ یعنی کامل مومن، جس کو مومن کامل کہتے ہیں، اگر یہ ایسا عمل کرتا نہیں کرتا تو کامل ایمان نہیں، گویا کہ ایمان واجب میں کمی آتی ہے۔ اس سے ایمان جو واجب ہے، جو کامل ایمان ہے، اس میں کمی آتی ہے، اس لیے کہ کمال توحید کا حق یہ بنتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو واحد مانتے ہیں، اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں، تو دوسروں کے لیے بھی ایسے ہی پسند کیجیے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، تو اس سے ایمان مکمل ہوتا ہے۔ ورنہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ والی حدیث فٹ آتی ہے، یعنی کمال ایمان کی کمی ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے ایمان واجب کا عملی مشاہدہ جو ہے وہ ایک اور بھی ہے، حدیث میں آیا ہوا ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ وہ عملی ایمان تھا جس میں آپ اپنے بھائی کے لیے پسند نہیں کرتے تھے جو اپنے لیے پسند کرتے، تو اس سے اس عملی ایمان واجب میں کمی آتی ہے۔ ایسے عملی ایمان نہیں، ایمانی ایمان جو دل سے اس کا تعلق پایا جاتا ہے، جو واقعی توحید واجب کو، کامل ایمان کو کم کرتا ہے۔ یہ حدیث ہے کہ تم میں کا کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ، جب تک کہ میں اس کے نزدیک زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس کے والد سے اور اس کے بچے سے اور سارے لوگوں سے۔ تو محبت رسول یہ کمال ایمان میں آ جاتا ہے، اور محبت رسول میں آپ کے یہاں کمی ہو اور آپ بڑھاتے ہوں کسی اور کو، رسول کو چھوڑ دیتے ہوں، تو آپ کے ایمان میں بہت بڑی کمی آتی ہے، جو توحید کامل کے منافی ہوتی ہے۔ توحید کامل جیسے ایمان میں ہے، رسالت کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ توحید رسالت میں بھی آپ کو کچھ کمی کر دے اور کہیں کہ نہیں ان کی بات مانتے ہیں، ان کی بات یہاں چھوڑ دیں گے، اپنے گھر والے کی بات مان لیں گے، تو اس سے بھی توحید رسالت میں کمی آتی ہے اور ایمان میں اندر کمی وارد ہوتی ہے۔ تو جب کوئی انسان اپنے والد یا والدین یا بچوں کی محبت کو اللہ تعالی، اللہ کے رسول کے محبت میں کے سامنے رکھے، اس کو ترجیح دے، اور رسول کی محبت کو کم کر دے یا اللہ کی محبت کو کم کر دے، تو اس کا کمال ایمان نہیں رہ جاتا ہے، وہ ناقص ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے جتنا بھی کامل ایمان کے منافی جو کام کریں گے، اس سے نقص ایمان توحید کامل آئے گا، اور ایسے ہی عملی طور پر جو کام واجب ہیں اس کے اندر کمی کریں گے تو اس سے بھی ایمان کے اندر جو مستحب ہونا چاہیے وہ کمی آئے گی۔ لیکن جو کام مستحب ہوں گے میں اس کی تفصیل بھی پیش کرتا ہوں۔
تو اسی صورت میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان جو ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، ایمان والو اپنے باپ دادا کو اور اپنے بھائیوں کو اگر وہ لوگ ایمان پر کفر کو ترجیح دیتے ہیں تو ان کو اپنا ہم نوا، اپنا دوست اور ولی نہ بناؤ، ومن یتولھم منکم فاولئک ھم الظالمون، اور اس کے باوجود بھی اس طرح کرتا ہے جو کہ وہ ایمان کو نہیں پسند کرتے، کفر کو ترجیح دیتے ہیں، پھر بھی ان سے دوستی رکھتا ہے، ان سے اپنی ولا اور اپنی سچی عقیدت ایمانی جو رکھتا ہے، تو یہ ایسے لوگ ظالم ہیں۔ قل ان کان آباؤکم، پھر اللہ تعالیٰ تفسیر بیان کرتے ہیں، یہ اس میں کہہ دیجئے ان کان آباؤکم، کہہ دیجئے اگر تمہارے آباء و اجداد و ابناؤکم، اور تمہارے بچے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی لوگ، بچوں سے مراد اولاد بیٹی اور بیٹا دونوں مراد ہوتے ہیں اس میں، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری عورتیں، و عشیرتکم، اور تمہارا خاندان، و اموال اقترفتموہا، اور مال جو تم نے اپنے لیے کمایا ہے، وہ تجارتا تخشون کسادہا، اور ایسی تجارت جس میں کہ تم مندی ہو جانے کے سے ڈرتے ہو، وہ مساکن ترضونہا، اور ایسے گھر جن کو تم پسندی رکھتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ، یہ سب چیزیں تمہارے لیے اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہو جائیں، وہ جہاد فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہو جائیں، فتربصوا، تو انتظار کرو، حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، نہیں تمہاری موت ہو جائے، تمہارے لیے کوئی آزمائش آ جائے، یہ سب کچھ طے ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق قوموں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو یہ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی آدمی اپنے والدین یا بچوں یا بھائیوں یا بیوی بچوں یا خاندان کی محبت کو اللہ اور رسول کی محبت پہ ترجیح دیتا ہے تو اس پہ یہ وعید ہے کہ وہ فاسق ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے وہ ظالم ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ جب ایمان واجب جتنا ہوتا ہے اس میں کمی کر دے گا تو اس کا ایمان واجب کم ہو جائے گا۔ ایسے ہی اگر مستحب جو کام ہیں ان کے اندر بھی ان کو چھوڑ دیتا ہے، مستحب ہیں جو واجب نہیں ہیں ان کو چھوڑ دیتا ہے، تو ایمان مستحب جو اتنا ہونا چاہیے، یعنی اگر وہ چھوٹ جاتا ہے تو ایمان کامل تو نہیں جاتا ہے لیکن ایمان میں کمی آتی ہے، تو ایسی صورت میں کسی واجب کو چھوڑنے سے، یعنی ایمانیات میں جو چیزیں واجب ہیں ان کو چھوڑ دینے سے ایمان واجب کے اندر جو جتنا کامل ایمان ہو جو کم ہو جاتا ہے، اور مستحب چھوڑ دینے سے اس میں کمی آ جاتی ہے۔ ایمان مستحب تو یہ بھی ہے کہ انسان اپنے اوپر اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے ساتھ کوئی بے عزتی کام نہ کرے، اس کا مال نہ چرائے، ایسے غلط کام نہ کرے۔ حدیث میں جس میں آیا ہوا ہے، ایک حدیث میں جس میں بتایا گیا ہے کہ چور جب چوری کرتا ہے تو اس کے اندر ایمان نکل جاتا ہے، اور شرابی شراب پیتا تو ایمان نکل جاتا ہے۔ تو یہ ایمان نکل جاتا ہے کیسے؟ اس لیے کہ ان کے اس کام سے ایمان کتنا کمزور ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے کہ گویا کہ لا شے کے برابر ہو جاتا ہے۔ گویا کہ ایمان ہو تو چوری نہیں کرے گا، ایمان ہو تو شراب نہیں پیے گا، لیکن ایمان وہاں سے اٹھ جاتا ہے اس کے دل سے، تو ایسی سب غلطیوں پر آواز آتا ہے۔ تو لہذا چور ہو یا زانی ہو، یہ سب کمزور ایمان والے کرتے ہیں، اور ان کی وجہ سے ان کا ایمان اور توحید ناقص ہو جاتا ہے، اور اس کے پاس ایمان نہیں رہ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ لوٹا لے، یعنی پھر سے توبہ کر لیتا ہے، لوٹ جاتا ہے تو ایمان اس کا لوٹ آتا ہے، ایمان اس وقت لیکن مکمل ایمان جس کو ہم کفر نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کافر ہو جاتا ہے، لیکن عملی طور پر اس کے اندر کمی ہو جاتی ہے، جس سے یہ ہے کہ جتنا کامل ایمان ہونا چاہیے، اور یہ مستحب ایمان کے درجے کو اتر آتا ہے، ایمان بہت تھوڑا اتر جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ کے اوپر جو کامل ایمان تھا وہ نہیں رہ جاتا ہے۔ ہاں وہ ایمان جس کی وجہ سے آپ کے اوپر حکم اسلام کا لگتا ہے اتنا باقی رہ جاتا ہے، یعنی معصیت جس کو ہم کہتے ہیں، گناہوں کے کرنے سے انسان کے اعمال میں گناہ جب آتے ہیں تو اس کے ایمان کی کمی کی بنیاد پر آتے ہیں، لیکن جو چیزیں ایمانیات اور توحید سے متعلق ہیں ان میں کمی آ جاتی ہے تو ایمان واجب کم ہو جاتا ہے۔ جیسے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ سجدہ کیجئے، اللہ تعالیٰ کے لیے آپ نظر مانیے، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، زکوٰۃ دیجیے، حج کیجیے، یہ سب سارے کام جو اللہ کے نام پہ جو ہوتے ہیں، یا اس طرح دعا مانگنے میں اللہ تعالیٰ سے جو مانگنے جو اس کو ہی مانگیے، اور اسی طرح سے دوسروں سے اس چیز کو کر دینے میں آپ کے ایمان کامل میں کمی آ جاتی ہے، بلکہ ایمان کبھی کبھی نکل بھی سکتا ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ نے یہ غلطی کیا اور اس پر ایمان بھی رکھا کہ یہی صحیح ہے اور وہ صحیح نہیں جس کو کہا گیا ہے، تو ایمان سے نکلنے کا لفظ قریب آتا ہے۔
لہذا آدمی جب عمل میں کچھ کمی کرتا ہے، جیسے والدین کے ساتھ اچھائی کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، یہ آپ نہیں پورا کرتے ہیں تو آپ کے ایمان میں کمی آتی ہے، جو کہ مستحب ہے۔ اور بعض اوقات میں جو چیزیں آپ کے عمل کے اندر جن کو ایمانیات سے تعلق ہے، جیسے نظر ماننا، اللہ کے نام پہ ذبح کرنا، اللہ کے نام پہ طواف کرنا، یہ سب نہیں چھوڑ دیں گے آپ تو آپ کے ایمان کامل کے اندر ایسی کمی ہو جائے گی جس کو بہت کمزور کر دیتی ہے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں یہ پوچھ رہے ہیں ہمارے بھائی کہ دعا کرنا کیا اس سے تقدیر بدل جاتی ہے؟ اور یہ اشکال آپ کو، یہ اشکال بہتوں کے پاس نظر آئے گا، لیکن ہم اس کا مختصر سے جواب دے دیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ دعا کرنا یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ آپ دعا کریں گے۔ اگر آپ کی تقدیر میں دعا کرنا نہ لکھا ہو تو آپ نہیں کرتے، تو گویا کہ آپ جو سمجھ رہے ہیں کہ ہماری یہ تقدیر ہے، اس تقدیر کو بدلنے کا راستہ یہ کہ اللہ سے لو لگائیے، تو اللہ نے آپ کے لیے لکھا ہوگا کہ آپ اس دعا کو اختیار کریں گے تو ایک سبب بنے گا آپ کی زندگی کے ان اصولوں کو بدلنے کے لیے جس کو آپ ناپسند کرتے ہیں۔ تو دعا بھی ایک سبب ہے تقدیروں کی تبدیلی کا، تقدیروں لکھا، لہذا اللہ تعالیٰ ہی نے تقدیر میں سبب بھی لکھا ہے، اور تقدیر میں سبب کی بنیاد پر ایسا کرنے سے یہ کام ہوگا وہ بھی لکھ رکھا ہے۔ لہذا کوئی چیز آپ بچنا چاہتے ہیں، تقدیر میں جو لکھا ہے وہ کریں گے ہی، لہذا دعا کرنا بھی تقدیر ہی کا ایک ذریعہ ہے۔ لہذا یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب جو تقدیر میں ہے وہی ہونا ہے، اب تو ہمارے کچھ کرنے سے ہوگا نہیں، لیکن حدیث کے حساب سے تھا کہ آپ دعا کیجئے، تقدیریں بدلتی ہیں۔ آپ صدقہ خیر کیجئے، آپ صلہ رحمی کیجئے، تو اس سے آپ کی عمر میں بڑھوتری آتی ہے، مال میں زیادتی ہوتی ہے، یہ سب چیزیں ہیں، لہذا یہ سب چیزیں بھی تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں۔ آئیے اسی جواب کے ساتھ ہم آپ سے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ بخیر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھیں، اور اسی طرح سے ہمارے ان بھائیوں کو بھی اپنی حفاظت میں رکھیں، ان کو جزائے خیر عطا فرمائیں جو آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں تعاون کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔